بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اسلامی تاریخ کے اوراق میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی محض واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ صبر، وقار، محبت اور قرب الہی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہوتی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی زندگی ہمیں انسانیت، برداشت اور اعلیٰ اخلاق کا درس دیتی ہیں۔ آپ کا اصل نام زینب تھا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر صفیہ رکھ دیا، جو پاکیزگی اور صفائی کے معنی رکھتا ہے، اور واقعی آپ کی شخصیت ان اوصاف کا عملی نمونہ تھی۔ آپ کا تعلق بنو نذیر کے ایک معزز اور بااثر خاندان سے تھا۔ آپ کے والد حی بن اخطب اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور آپ کی والدہ زرہ بنت سموئیل بھی ایک معزز خاندان کی تعلق رکھتی تھی۔ نسب کے اعتبار سے آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس لحاظ سے آپ کا خاندان علم، مذہب اور قیادت میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ آپ کی پہلی شادی کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوئی، جو خیبر کے ایک بااثر شخص تھے، لیکن جنگ خیبر کے دوران ان کا خاتمہ ہو گیا۔ جب خیبر فتح ہوا تو بہت سے قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے، انہی میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ اس موقع پر حضرت طیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی میں ایک لونڈی طلب کی، اور انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اپنی پسند سے کسی کو منتخب کر لیں۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو منتخب کیا، لیکن بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت صفیہ ایک معزز خاندان کی بیٹی ہیں اور ان کا مقام عام قیدیوں سے بلند ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ انہیں ازواج مطہرات میں شامل کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طیہ کو اس کے بدلے دوسری لونڈی عطا فرمائی، اور حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ یہ نکاح نہ صرف ایک عظیم رحمت اور عزت کا سبب بنا، بلکہ اس پر ایک گہرا پیغام بھی پوشیدہ تھا کہ اسلام میں عزت و وقار نسب یا قومیت سے نہیں بلکہ تقویٰ اور کردار سے وابستہ ہے۔ نکاح کے بعد واپسی کے سفر میں مقامی صحابہ پر 3 دن قیام کیا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کا اہتمام فرمایا۔ اس سادہ مگر بابرکت دعوت میں کھجور، گھی اور پنیر سے تیار کردہ مالیدہ پیش کیا گیا، جو اسلامی سادگی اور برکت کی خوبصورت مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خاص شفقت اور محبت کا برتاؤ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے، ان کی دلجوئی کرتے اور انہیں عزت دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ بعض اوقات دوسری ازواج مطہرات کو غیرت محسوس ہوتی، جو ایک فطری انسانی جذبہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے قد کے بارے میں ایک جملہ کہا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ یہ غیبت ہے، اور اس کی قیامت کو اس مثال سے واضح کیا کہ اگر یہ بات دریا میں ڈال دی جائے تو اس کا پانی بھی متغیر ہو جائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زبان کا استعمال کس قدر محتاط ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں سفر کے دوران حضرت صفیہ کا اونٹ زخمی ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنا اضافی اونٹ دے دیں، مگر انہوں نے غصے میں انکار کر دیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور کچھ عرصہ ان سے دوری اختیار فرمائی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں کسی کی تحقیر یا تعصب کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک اور نہایت خوبصورت واقعہ میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی دل کی کیفیت بیان کی کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ معزز ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو ایک ایسا جواب سکھایا جو ان کے مقام اور عزت کو واضح کرتا ہے۔ تم ان سے کہہ دیتی کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو؟ میرے باپ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف ان کی عزت افزائی تھے بلکہ ایک مومن کے لیے فخر کا حقیقی معیار بھی بیان کرتے ہیں۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 احادیث روایت کی، جن میں سے ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی شامل ہے۔ یہ ان کے علمی مقام اور دین سے وابستگی کا ثبوت ہے۔ آپ کی زندگی عبادت، تقوی اور اخلاص سے بھرپور تھی۔ آپ کی وفات کے سال میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق 50 ہجری میں اور بعض کے مطابق 52 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔ آپ کو مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں بہت سے جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت مدفون ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل مقام اس کے کردار، صبر اور ایمان سے متعین ہوتا ہے۔ ایک ایسی خاتون جو ایک مختلف مذہب اور قوم سے تعلق رکھتی تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف عزت اور مقام کی بلندیوں پر پہنچی بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ ان کی زندگی محبت، برداشت اور انسانیت کا ایک حسین امتزاج ہے، جو ہمیں آج بھی یہ سبق دیتی ہے کہ دلوں کو جیتنے کا راستہ حسن اخلاق اور اخلاص سے ہو کر گزرتا ہے۔